اب ہم امتیاز اپا جس طرح سے مرد حضرات ہیں ہمارے دین میں ان کو با جماعت نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، وہ بھی ایک وقت مقررہ پر ظاہر جائیں گے، جماعت ملے گی، جماعت کا ادا کرنا یہ بھی ایک بات ہے اس میں تاکید. لیکن خاص طور پر جو میں اس میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں معاشرتی فوائد، کیونکہ ظاہر ہم دیکھتے رہے ہیں مساجد میں لوگ جاتے ہیں پھر آپس میں ملتے ہیں، خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں، معاشرتی فوائد اور اس کے اثرات اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے معاشرہ بنتا ہی افراد سے مل کر ہے. صحیح ہے. ایک فرد بدلتا ہے تو اس کا اثر فوری طور پر ماحول پر پڑتا ہے. اسلام نے جو ہمیں فلسفہ عطا کیا ہے وہ اجتماعیت کے مفاد میں ہمیشہ رہنے کا. آپ دیکھیے تو خدمت خلق کو کیوں پسند کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں مخلوق خدا کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ذات سے باہر نکلے. اب اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں تو اس کو نماز سے ریلیٹ کریں تو حکم یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرو، اور باجماعت نماز کا جو 27 گنا زیادہ اس میں اجر و ثواب رکھا گیا کہ تم جاؤ، گھر سے نکلو اور اس مسجد جو مرکز ہے مسلمانوں کا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں جاؤ اور اس مرکز میں جا کر دوسرے مسلمانوں سے ملو. مسلمانوں نے کیا کیا؟ کوئی اس گھر سے نکلا، کوئی اس گھر سے نکلا، کوئی وہاں سے نکلا، کوئی دور سے آیا، کوئی نزدیک سے آیا، اور اس جگہ وہ نماز کے لیے اکٹھے ہوئے. اب جب اکٹھے ہوئے تو آپ ان چہروں کو پہچانیں گے، آپ انہیں سلام دعا کریں گے، آپ ان سے ملیں گے. اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہوگی سب اپنی شانوں کو ملا کر، کندھوں کو ملا کر کھڑے ہوتے ہیں عمومی طور پر. میں آج کی بات نہیں کر رہی، تھوڑے وقفے سے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ قربت ہے، یہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے پیار ہے، ایک دوسرے سے سلام کے ذریعے اجر اور ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، یکجہتی ہے. بالکل. تو ایک اس نماز نے، اس باجماعت نماز نے مسلمانوں کو ایک کر دیا. صحیح ہے. اب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حال احوال کی خبر ملتی ہے. اب آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کوئی آزمائش سے گزر رہا ہے، کسی پر تنگ دستی ہے، کسی پر اسرت ہے، کسی پر بیماری ہے، کوئی کسی تکلیف میں ہے، کسی کی چھت گر گئی ہے، کسی کے اندر کوئی پرابلم ہے. اب جب آپ نماز میں ڈیلی کا حاضر ہوتے ہیں تو جو فرد غائب ہوتا ہے دوسرے سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو روز آتا تھا وہ کیوں نہیں ہے. اب اس سے کیا ہوا؟ ایک دوسرے کی خبر گیری ملتی ہے، ایک دوسرے کی اطلاع ملتی ہے، ایک دوسرے کے احوال کی خبر ملتی ہے. اور جب خبر مل گئی تو بندہ مومن چاہے گا کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جائے، اگر وہ تنگ دستی کی حالت میں ہے تو خوشحال فرد یہ چاہے گا کہ اس کی مدد کرے، اس کا ہاتھ پکڑے. یوں کیا ہوتا ہے کہ ایک اجتماعیت میں وہ خوبصورتی آتی ہے، وہ ایک معاشرے میں ایک پیار اور محبت اور سکون پیدا ہوتا ہے کہ جس سے ہر فرد ایک دوسرے کا خیال رکھ رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے غمخواری اور وہ جذبے بڑھ رہے ہیں. تو ایک طرف تو قرب اور محبت بڑھی، دوسری طرف ایک دوسرے کے احوال کی خبر ملی، تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کے موقع پر مدد کو پہنچتے ہیں سارے. پھر آپ اس سے آگے بڑھیں تو ایک ملت کو مضبوطی ملتی ہے، ایک امت مسلمہ کی یکجہتی اور اتحاد اور شان و شوکت بڑھتی ہے. نماز کے لیے حکم ہے، معاف کیجیے گا، کہ جب مسجد میں جاؤ، جمعے کا حکم آیا تو چھوٹی مساجد کو چھوڑو، بڑی جگہ پر جاؤ. اب جمعے کا بڑا اجتماع آ گیا کہ زیادہ لوگوں سے ملو. یہیں پر بس نہیں، ہر عید پر حکم ہے کہ عیدگاہ میں جاؤ. عیدگاہ بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے. ایک اجتماعیت کا اور بڑی شان اور بڑا رنگ نظر آیا. اور سب سے بڑا اجتماع اور سب سے بڑا رنگ جو امت مسلمہ کا نظر آتا ہے، جو ملت کی شان و شوکت کا اظہار ہے، وہ حج کے موقع پر. آپ دیکھیں تو اتنا بڑا اجتماع اور ایک اللہ اکبر کی صدا آتی ہے اور سب ہاتھ باندھ کر یوں منظم ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں. تو یہ رنگ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے مسلمانوں میں کہ یہ فقط اس حالت قیام اور حالت سجدہ میں نہ ہو، بلکہ حقیقت میں عام زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی تم ایسے ہی جڑے رہو، سیسا پلائی دیوار بنے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملا ہے. آمین آمین. نہ صرف یہ کہ ظاہراً ہمیں وہاں ملے بلکہ حقیقت میں امت مسلمہ ایک ہو جائے. اتحاد عالم اسلام کا جو خواب بڑے بڑوں نے دیکھا، علامہ اقبال نے دیکھا، ڈاکٹر برہان الدین نے دیکھا، ہم بھی وہ خواب دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں. اور اس کا آغاز اس مسجد کی نماز سے ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے عطا کردہ اس نظام میں اس دین کا ایک حصہ ہے کہ اس کے بے شمار فوائد آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ ہر ایک میں دیکھیں تو ہر ایک عمل میں پھر اسے اجر اور ثواب ملتا ہے. گویا مومن کی زندگی سراپا اس کا قدم اٹھانا ہی بھی اس کے لیے ثواب کا باعث بن جاتا ہے. سبحان اللہ.